وہ یہ ہے کہ علم خدا کا نور ہے۔ جو علم ہے یہ یاداشت پر مبنی ہے، تو لِكَيْ لَا يَعْلَمْ بَعْدَ عِلْمٍ شَيْئًا، کہ you have forgotten all what you have acquired so far، ہے کہ جو میموری ہے یہ شارپ ہوتی ہے صرف ریپیٹیشن سے، کہ آرٹیفیشل انٹیلیجنس جو ہے no matter how much intelligent it is it's still artificial ہے، کہ علم کی جو اساس ہے، علم کی جو بنیاد ہے وہ خوف خدا بنی، اور یہ تعلق قطعاً کسی صورت بھی عبادات پر موقوف نہیں۔ میں سمجھتا ہوں کہ پہلی بات یہ ہے کہ اس کو علم کی جستجو ترک کر دینی چاہیے۔ حدیث ہے ان میں کچھ کے ہاں آپ کو ذکر ملے گا، کچھ کے ہاں آپ کو خدمت ملے گی، کچھ کے ہاں آپ کو مطالعہ ملے گا۔ وہ کہتے ہیں کہ ہنسی کھیلے پیا ملے پرید سہاگن ہو، کہ انسان کے اندر تو 11,000 سے زیادہ سینسز میں 2 متلاشی کیسے اپنے اپنے راستوں پر چل رہے ہیں۔ فقیروں کا جھرمٹ گھڑی 2 گھڑی ہے، شراب میں تیری بادہ خانے تیرے، خوش رہیں سلامت رہیں۔ جی السلام علیکم، ہم حاضر ہیں آپ کے سامنے ایک نیا پروگرام لے کر۔ تو آج ہمارے ساتھ ہیں ڈاکٹر عبدالباسط ظفر، چلتے ہیں ان سے بات کرتے ہیں۔ علم کیا ہے، کیا کہیں گے؟ علم پر بہت بات ہوئی بھی ہے اور ہم کر بھی سکتے ہیں۔ علم پر سنگل لائنرز بھی بہت زیادہ مارکیٹ میں موجود ہیں، اور بڑے بڑے علماء انہوں نے اس پہ کام کیا ہے۔ علم کی جو آسان ترین یک سطری جو اس کی تعریف ہے وہ یہ ہے کہ علم خدا کا نور ہے۔ علم جو ہے وہ اوصاف خداوندی میں سے ہے، یہ ہے اس کی متصوفانہ تشریح۔ علم کی جو تشریح فلاسفہ کرتے ہیں وہ اور ہے، جو اہلیان تصوف کے ہاں ہوتی ہے وہ اور ہے، اور جو متکلمین کے ہاں ہوتی ہے وہ اور ہے۔ یعنی اول تو ہمیں یہ وضع کرنا پڑے گا کہ علم اور تعلیم میں کیا فرق ہے۔ تعلیم یہ ہے کہ جو سٹینڈرڈ کیریکولم ہے، جو آپ کو یونیورسٹی میں ملتا ہے، جو آپ کو اسکول میں، کالجز میں، اس طرح کے ایجوکیشن انسٹیٹیوٹس میں ملتا ہے۔ لیکن جو علم ہے وہ اور چیز ہے۔ اس کی ہم ایک اور مثال لیتے ہیں، وہ یہ ہے کہ معلومات میں اور علم میں کیا فرق ہے، یا انفارمیشن میں اور وزڈم میں کیا فرق ہے۔ تو معلومات یہ ہیں کہ آپ کے پاس آج کے دور میں سیل فون ہے، موبائل ہے، آئی فون ہے، کمپیوٹر ہے، چیٹ جی پی ٹی ہے، گوگل ہے، ویکیپیڈیا ہے جو پاکستان میں آج کل غالباً بین ہے۔ یہ ساری چیزیں آپ کو معلومات مہیا کرتی ہیں، یعنی کسی بھی ایک واقعے کے اوپر، کسی ایک آبجیکٹ کے اوپر، کسی ایک شخصیت کے اوپر، یا کسی ایک تاریخ کے اندر کون کون سے واقعات ہو گزرے ہیں، ان واقعات کی معلومات آپ تک پہنچائی جاتی ہیں۔ لیکن ان واقعات کا عینی شاہد ہونا ایک اور چیز ہے جی، اور ان واقعات کے بارے میں صرف کسی انسائکلوپیڈیا میں یا کسی جگہ پڑھ لینا وہ معلومات ہے، وہ علم نہیں ہے۔ علم بڑی دلچسپ چیز ہے۔ دیکھیں اس پہ ہم یہ دیکھتے ہیں کہ واصف علی واصف صاحب بہت سے لوگوں کے لیے کوئی اتنی اہم شخصیت نہیں ہوں گے پاکستان میں بھی اور بیرون ملک بھی، لیکن وہ اپنے زمانے کے نابغہ اثر بھی سمجھے جاتے ہیں، اور ان کو بہت زیادہ ان سے عقیدت رکھنے والے لوگ موجود تھے بھی اور ہیں بھی۔ اچھا، واصف صاحب کا علم کے اوپر کہنا یہ ہے کہ جو علم ہے یہ یاداشت پر مبنی ہے، یعنی ان کے نزدیک جو نالج ہے وہ پروپورشنل ہے میموری کے۔ وہ کہتے ہیں، اور پھر آگے وہ کہتے ہیں کہ یاداشت ہوتی ہی کتنی۔ یہ بڑی دلچسپ بات، یعنی جب آپ ان کی یہ بات پڑھتے ہیں تو یو اسٹارٹ ٹو انڈرسٹینڈ کہ وٹ ایور آئی ہیو ایکوائرڈ سو فار از آل ان مائی میموری، اینڈ میموری از ویری لمیٹڈ۔ میموری تو ڈیٹوریٹ بھی کرتی ہے نا وقت کے ساتھ، آپ کے دماغ کے خلیے حجرے ان میں شکست و ریخت ہوتی رہتی ہے۔ انسان کے ساتھ کوئی ایکسیڈنٹ ہو جاتا ہے، وہ بھول جاتا ہے سارا واقعہ پچھلا، اور اسی طرح کئی انسانوں کی زندگی میں کوئی ایسا حادثہ ہوتا ہے کہ وہ حادثے سے ان کی پچھلی ساری یاداشت لوٹ آتی ہے۔ اسی چیز کو
جب قرآن کریم بیان کرتا ہے تو قرآن کریم کہتا ہے کہ آپ جب ارذل العمر میں پہنچتے ہیں، جب آپ لیٹ ایج میں پہنچ جاتے ہیں، تو لِكَيْ لَا يَعْلَمْ بَعْدَ عَنْ عِلْمٍ شَيْئًا، کہ you have forgotten all what you have acquired so far. ٹھیک ہے، اس چیز کو جب پروفیسر احمد رفیق اختر صاحب بیان کرتے ہیں تو ان کا نظریہ یہ ہے کہ جو میموری ہے یہ شارپ ہوتی ہے صرف ریپیٹیشن سے، اور اسی کو وہ اساس بناتے ہیں ذکر اور تسبیحات کی بھی۔ تو یہ تو دو مطلب ایک سٹینڈرڈ ہو گئے۔ تیسری بات یہ ہے، ہم کیا سمجھتے ہیں کہ علم کیا ہے؟ علم ذخیرہ معلومات کا نام نہیں ہے، اور اس بات کو دور حاضر میں بالخصوص آرٹیفیشل انٹیلیجنس کے ذریعے سے بہت زیادہ کلیریفائی بھی کر دیا گیا ہے کہ آرٹیفیشل انٹیلیجنس جو ہے، نو میٹر ہاؤ مچ انٹیلیجنٹ اٹ از، اٹس اسٹل آرٹیفیشل۔ علم کے اوپر جب اہلیان تصوف بات کرتے ہیں تو ان کے نزدیک کچھ ایسی کیٹیگریز ہیں جو اکتسابی نہیں ہیں، جو ایکوائرڈ نہیں ہیں۔ جی، ایکوائرڈ مطلب یہ کہ جنہیں آپ محنت سے حاصل نہیں کر سکتے۔ کچھ ہنر ایسے ہیں جنہیں آپ محنت سے حاصل کرتے ہیں، جیسے سپاہ گری ہے، گھڑ سواری ہے، کوئی گیم ہے جو آپ کو کھیلنے کا شوق ہے، کال آف ڈیوٹی ہو سکتی ہے، وہ کوئی ڈیجیٹل میڈیا پہ کوئی گیم ہو سکتی ہے، وہ لائف کے اندر سپورٹس ہو سکتی ہیں۔ یو لرن دیم اینڈ یو بیکم ایتھلیٹک ان اٹ، اور آپ اولمپکس تک کھیل سکتے ہیں۔ وہ لرنڈ بیہیویئر ہے، وہ علم تصور نہیں کیا جاتا ہے اہلیان تصوف کے یہاں، اور یہی چیز ہمیں اینٹیکوٹی کے ٹرائبس میں بھی ملتی ہے، یعنی ازمانہ قدیم کے قبیلوں کے ہاں جہاں پہ بت پرستی ہے یا کہانت ہے، وہاں پہ بھی ہمیں یہ چیز دیکھنے میں ملتی ہے کہ علم جو ہے اس کو وہ کس طرح سے ڈیفائن کرتے ہیں۔ تو اسلاف سے مراد یہ ہے کہ جو اسلام کے اندر ہمارے بڑے اکابرین گزرے ہیں، وہ علماء میں سے بھی ہیں، وہ اسلاف میں آپ کے ہاں لیڈرز بھی ہیں تاریخ میں، اور مورخ بھی ہیں۔ تو جب ہم اسلاف کہتے ہیں اس سے ہماری مراد یہ ہوتی ہے کہ اسلامی تاریخ کے اندر جو بڑے نام گزرے ہیں، وہ فلاسفہ بھی ہیں، وہ حکماء بھی ہیں، اور ان میں اس قسم کی مختلف جو شعبہ ہائے زندگی کے لوگ ہیں، جنہوں نے گراں قدر کام کیے، نمایاں خدمات انجام دی، ان نامور اور شہرہ آفاق شخصیات کو ہم اسلاف کہتے ہیں۔ لیکن وہابیوں کے ہاں یہ نہیں ہے، یعنی اہل حدیث جو مکتبہ فکر ہے ان کے ہاں اسلاف سے مراد سلف الصالحین ہے۔ سلف الصالحین سے مراد یہ ہے کہ پیغمبر مآب کے بعد آپ کے اصحاب اور ان کے اصحاب اور پھر ان کے اصحاب، تو 3 جنریشنز آفٹر پروفٹ، وہ صرف اس کو سلف الصالحین میں کنسیڈر کرتے ہیں۔ اس کے علاوہ چند ایک چیدہ نام ہے، جن میں ابن تیمیہ کا نام ہے یا امام عبد الوہاب النجدی کا نام ہے، جن کو یہ لوگ سمجھتے ہیں کہ یہ سلف الصالحین کے ہی نقش قدم پر چلنے والے لوگ ہیں۔ تو ہم یہاں سے یہ بات سمجھے کہ ہر اصطلاح، ہر لفظ کا ہر مکتبہ فکر کے لوگوں کے ہاں مختلف معنی موجود ہے۔ یہی بات ہمیں اہل عرب کے ہاں بھی ملتی ہے، یعنی جو لسان العربی ہے اس کی بھی جو 2 بنیادی اس کے لغت کے اور لسانیات کے مراکز تھے، ان میں ایک بصرہ ہے اور دوسرا بغداد ہے، جی، یا کوفہ ہے۔ تو جب کوفی لغت مرتب کرتے ہیں تو لفظ کا معنی کچھ اور سمجھتے ہیں، جیسے آپ کے ہاں دلی اور لکھنؤ کا معاملہ چلتا آ رہا ہے، تو لفظ مطلب مسالہ، اسپائسز، اس کو اہلیان لکھنؤ جو ہے وہ اور طرح لکھتے ہیں، وہ اس کو صاد کے ساتھ لکھتے ہیں اور لام اور آگے ہے ڈالتے ہیں، لیکن آپ کے اہلیان دلی جو ہیں اس کو سین کے ساتھ لکھتے ہیں، مسالہ، اور لام الف لام لا۔ تو یہ بات ایک واضح ہوگی۔ آپ تذکرۃ الاولیاء کی کوئی بھی بنیادی کتاب اٹھا لیں جو مارکیٹ میں پڑی ہوئی ہے،
یہاں آپ رسالہ امام قشیری اٹھا لیں، اہلیان تصوف نے، زاہدین نے، عابدین نے اور فقراء نے علم کو بیان کیا ہے۔ لیکن علم کی ایک بڑی دلچسپ تعریف غالباً حضرت سری سکتی سے مروی ہے کہ آپ نے فرمایا کہ علم کی جو اساس ہے، علم کی جو بنیاد ہے، وہ خوف خدا بندی۔ اس بات کو جب میں نے پڑھا تو تب تو شاید خوف زیادہ آیا ہوگا۔ آج میں سمجھتا ہوں کہ اس بات سے مراد یہ ہے کہ تعلق ہونا چاہیے آپ کا پرسنل ریلیشن جب تک نہیں ہے خداوند کریم کے ساتھ یا پروردگار عالم کے ساتھ، تو تب تک آپ نے جو بھی اکٹھا کیا وہ معلومات ہیں، وہ علم نہیں ہے۔ علم جو ہے، علم کا ویکٹر اس صورت میں بنتا ہے جب آپ اس کو کسی چیز کے ساتھ ان کانٹیکسٹ دیکھیں۔ میں آپ کو ایک چھوٹی سی مثال دیتا ہوں۔ دیکھیں کوئی واقعہ، ہماری زندگیوں میں ہزاروں واقعات روز ہوتے ہیں، لیکن آپ کسی واقعے سے جو معنی اخذ کرتے ہیں، جو فینومینولوجیکل ایٹیچیوڈ آپ کا ہوتا ہے کسی ایونٹ کے اوپر، وہ یہ بات ایکسپریس کرتا ہے، ریفلیکٹ کر سکتا ہے کہ کیا آپ کے پاس نالج ہے کہ نہیں ہے۔ تو نالج جو ہے، یعنی وہ ایکویلنٹ ٹو وزڈم یہاں پہ ہم لے رہے ہیں، یعنی حکمت جس کو کہا جاتا ہے یا جس کو فلسفہ کہا جاتا ہے۔ تو جو فلسفہ ہے وہ ان ریفرنس ٹو ہوگا، یعنی کسی ایک خاص نقطۂ نظر کے اوپر مرتکز ہو کر آپ کائنات کا مظاہرہ دیکھ سکتے ہیں، مشاہدہ کر سکتے ہیں۔ لیکن مشاہدے کے لیے آپ کے پاس ایک سٹیبل گراؤنڈ ہونی بہت ضروری ہے۔ اگر آپ کے پاس وہ سٹیبل گراؤنڈ نہیں ہے، آپ کا جو نیچے گراؤنڈز ہیں وہ شیکی ہیں اور آپ متزلزل زمین کے اوپر کھڑے ہوئے ہیں، تو پھر آپ چیزوں کا مشاہدہ جو ہے وہ یک نظری سے نہیں کر سکیں گے، اس میں آپ کو پریشانی اٹھانی پڑے گی کافی۔ تو اس کا سٹینڈرڈ نہیں ہے جی کوئی بھی۔ میں آپ کی بات کے جواب میں دوبارہ آتا ہوں کہ اس کا کوئی ایسا پیمانہ نہیں ہے کہ جو جملہ اقوام اور جملہ انسانوں کے اوپر لاگو کیا جا سکے، ما سوائے اس کے کہ ہم کیونکہ مسلمان ہیں اور ہم اس ایک میٹا نیریٹو کے اندر رہتے ہوئے ہم چیزوں کو دیکھتے ہیں اور اس میں ہم یہ سمجھتے ہیں کہ علم جو ہے وہ خداوند کریم کے ساتھ تعلق پر مبنی ہے، اور یہ تعلق قطعاً کسی صورت بھی عبادات پر موقوف نہیں ہے۔ امام نصفی کا نام شاید آپ نے سنا ہو، اہل سنت کے بڑے عقائد میں امام ہیں، امام ابو معین النصفی۔ ان کی کتاب ہے تبصرۃ الادلہ، اس میں پہلا باب ہے باب العلم، یعنی یہاں پھر آپ کو یہ متکلمین کے ہاں اس صورت میں بھی ملتا ہے کہ البیان فی العلم، اس میں علم کی شاخوں کے اوپر اور علم کے ماخذ کے اوپر، جیسے آپ نے بھی بات کی، علم کے سورسز کے اوپر بات کی جاتی ہے۔ تو ایک تو جیسے کہ ہمارے ہاں غامدی صاحب نے اس کو بہت خوبصورتی سے بیان کیا کہ علم کا ماخذ کیا ہے۔ حواس سلیمہ ہیں، حواس خمسہ جنہیں ہم کہتے ہیں the five senses if they are sound enough، اور اخبار احد ہیں کہ جو ہمیں خبر کسی سے ملتی ہے کسی صورت میں، اور تیسرا ہم وحی کو لیتے ہیں۔ جی یہ ہے ٹریڈیشنل، یعنی کنزرویٹو اور ٹریڈیشنل ریلیجس جو اسکول آف تھاٹ ہے، جو مائنڈ سیٹ ہے، وہ ان تین چیزوں کو اساس اور بنیاد بناتا ہے علم کی۔ یہ بڑا دلچسپ موضوع ہے کہ علم کا ماخذ کیا ہے، یعنی ہمارے پاس کوئی بھی چیز کس طریقے سے پہنچ سکتی ہے، اس کے اوپر بہت سیر حاصل گفتگو کوگنیٹو سائنسز میں کی جاتی ہے، فلسفے میں کی جاتی ہے، اور جدید نفسیات بھی ان موضوعات کو زیر بحث لاتی ہے، کیونکہ جو انسانی دماغ ہے اس کو وہ کہتے ہیں کہ ایک بلیک باکس ہے۔ دیکھیں اندر جب آپ انسانی کھوپڑی کے اندر دیکھیں گے تو ایک صرف ایک جیلی ٹائپ ملغوبہ ہی ہے نا، اس کے علاوہ کیا ہے، جس کے مطلب اس کے پاس تو کوئی شعور نہیں ہے، وہ تو ایک سوپ ہے جس میں آپ کہہ لیں کہ نیورونز ہیں، اور وہ جیلی کی صورت میں انسانی کاسہ سر کے اندر رکھا گیا ہے۔ علم کا جو ماخذ ہے اس میں ایک تو آ گیا خبر احد، اخبار احد،
اس سے مراد یہ ہے کہ میں یا آپ یا کوئی بھی شخص پاکستان میں جو ملک مالٹا میں نہیں گیا، اس کے نزدیک یہ صرف ایک انفارمیشن ہے کہ مالٹا ایگزسٹ کرتا ہے. مالٹا از اے کنٹری ان میڈیٹرینین. ازمنہ قدیم سے انسان نے مختلف انداز سے چیزوں کو سمجھا ہے. ایک سوال ہے چھوٹا سا کہ کوئی ایک بوٹی ہے، کوئی ایک جڑی بوٹی ہے، کوئی ایک ایسی میڈیسن ہے جو اس سے بن سکتی ہے. اس بات کا ادراک انسان کو کیسے ہوا کہ بچھو کے کانٹے کا علاج کس چیز میں مثمر ہے؟ یہ ایک سوال ہے. اب اس کا بنیادی جواب جو سائنٹیفک میتھڈ ہمیں دیتا ہے وہ یہ کہ ہٹ اینڈ ٹرائل ہے جی. کہ مطلب اگر آپ کے بچے کو کوئی بیماری ہو گئی ہے، اس کی جلد پہ کوئی دانے ایسے نکل رہے ہیں اور آپ کو نہیں پتا کہ ان کا کیا علاج، تو آپ اگر جنگل میں رہ رہے ہیں تو آپ کو ایک بوٹی رگڑیں گے، ملیں گے، اس پہ دوسری کریں گے، اور جس کسی سے اس کو آپ کے نزدیک، آپ کے گمان پر، آپ کے قیاس پر کہ اس کو اس سے شفا ملی ہے، آپ وہ بوٹی آگے کسی اور کو مسئلہ ہو تو نسل در نسل. ایک تو یہ ہے ٹریڈیشنل نالج جو ہم تک پہنچتا ہے نہیں ہے. لوگوں کے اندر جو ہے نا وہ بالکل بھی یکسوئی اور فوکس اور کنسنٹریشن اور ارتکاز کی جو طاقتیں ہیں نا علی، وہ بچی ہی نہیں ہیں جدید دنیا کے لوگوں میں. تو دے جسٹ کلک اینڈ سوائپ، کلک اینڈ سوائپ. اس وجہ سے یہ بہت بڑا ایک المیہ ہے کہ جو انسان آج کے دور میں، پچھلے دنوں ایک میرے ساتھ دوست تھے، ان کو میں نے یہ کہا کہ آپ صرف اور صرف موبائل فون چھوڑ دیں. یعنی ان کے ساتھ میں بیٹھا ہوا تھا ایک شہر کے بازار میں، اور ان سے میں نے کہا کہ یہاں بیٹھ کے صرف انسانوں کا مشاہدہ آپ کرنا شروع کر دیں اور دیکھیں کہ یہ سب لوگ کیا کر رہے ہیں، تو perhaps you will get some sort of wisdom out of this. میں سمجھتا ہوں کہ پہلی بات یہ ہے کہ اس کو علم کی جستجو ترک کر دینی چاہیے. اس کو رزق حلال کمانا چاہیے اور اپنے اولاد کو صالح تربیت کرنی چاہیے. اس کے لیے یہی اس کی منزل ہے اور یہی اس کا رستہ ہے. اور دوسری بات یہ کہ اگر آپ یہ کہتے ہیں کہ اس کے اندر علم کی کسب بچپن سے ہی ہے، تو پھر اس کے لیے آگے مختلف میتھڈز ہیں، مختلف طریقے ہیں جن کے ذریعے سے وہ اپنے مقصد میں کامیاب ہو سکتا ہے یا اپنے لیے اپنے راستے کو آسان بنا سکتا ہے. ٹھیک، اور وہ بڑے بنیادی سے ہیں. ان میں کچھ کے ہاں آپ کو ذکر ملے گا، کچھ کے ہاں آپ کو خدمت ملے گی، کچھ کے ہاں آپ کو مطالعہ ملے گا، کچھ کے ہاں آپ کو سفر و سیاحت ملے گی، اور کچھ کے ہاں آپ کو بہت ہی زیادہ ارک ریزی کرنے والی سخت اور کٹھن مجاہدے آپ کو ان میں سے گزرنا پڑے گا. تو they are all different ways of understanding and actualizing yourself. یہ اس طرح ہے. لیکن پہلی بات یہ ہے کہ جس طرح وہ آپ کے ہاں ایک میم بڑی مشہور ہوئی تھی، غالباً میم تھی، وہ کسی نے پوچھا نا کہ آنے والی نسل کے لیے آپ کوئی پیغام دینا چاہیں گے، تو آگے سے انہوں نے کہا کہ بھی آنے والی نسل کو میرا یہ پیغام ہے کہ نہ ہی آئیں تو بہتر ہے. جی تو وہی بات ہے کہ جو کوئی علم کی تلاش میں نکلا ہے یا کوئی اس راستے پہ چلنا چاہتا ہے تو ہم اس کو پہلے یہی عرض کریں گے کہ بھائی آپ نہ ہی آئیں تو بہتر ہے. جی، کیونکہ یہ قدم قدم قیامت، یہ سواد کوئے جانا، یہ قدم قدم قیامت، یہ سواد کوئے جانا، جسے ہو زندگی عزیز وہ یہی سے لوٹ جائے. تو یہ تو سر پھروں کا معاملہ ہے. یہ عام ایک نارمل انسان جو ہے یہ اس کی راہ نہیں ہے. اور یہ بات بھی آپ بہت بہتر طریقے سے جانتے ہیں کہ دنیا کی راہیں اور ہیں اور راہ جانا اور ہے. ایسا شخص جس کو علم کی کسک ہوئی ہو 40 برس کی عمر میں، اور اس کی بیوی بھی ہو اور بچے بھی ہوں، تو اس کے لیے ہم یہی اس کو ریکویسٹ کریں گے کہ رزق حلال عین عبادت ہے. وہ اپنے بچوں کے لیے لائیولی کا ذریعہ بنائے، کوئی روزگار اس کے پاس ہو، اور بس ان کو رزق حلال کھلائے، اور بس بنیادی جو اخلاقی ضابطے ہیں ان کی پاسداری کرے، اس کے لیے کافی. اب آپ دیکھیں علی کہ بھگت کبیر کا جو ہے نا، جنہیں کبیر داس بھی کہتے ہیں،
تو بھگت کبیر کا ایک اپنا میتھڈ ہے. وہ کہتے ہیں کہ ہنسی کھیلے پیا ملے پریت سہاگن ہوئی. اور بابا فرید کا ایک اپنا میتھڈ ہے. اور سید حجویر کا المعروف دادا صاحب کا ایک اپنا میتھڈ ہے. آج آپ کے ہاں پاکستان میں جو بڑے مشائخ عظام ہیں جی، ان میں سے ہر ایک نے اپنا میتھڈ وضع کیا ہوا ہے نا. ایک خاص قسم کی ایک وضع قطع ہے، ایک سیٹ اپ ہے، اور اتنی تسبیحات ہیں. کچھ آپ کو تسبیحات دیں گے، لیکن میں سمجھتا ہوں کہ تسبیح کافی افیکٹو ہوتی ہے. لیکن تسبیح پھری پر دل نہ پھریا، وہ والا بھی ایک اس پہ کریٹیسزم ہے نا. دیکھیں جو بہت پہلے بابا بلے شاہ اور کئی لوگ کر کے گئے ہیں کہ دیز آر جسٹ ورڈز یو آر کرامنگ اگین اینڈ اگین ریپیٹنگ، اس کا کوئی میننگ نہیں ہے. اور بھگت کبیر کا ہاں آپ کو یہ ملتا ہے جس کو آپ کے ہاں بڑا خوبصورتی سے جی پڑھا بھی گیا. مالا جپوں نہ کر جپوں اور مکھ سے کہوں نہ رام، رام ہمارا ہمیں جپے رے، رام ہمارا رام ہمارا ہمیں جپے اور ہم پایو کس رام کبیرا، ہم پایو کس رام کبیرا، ہم پایو کس رام کبیرا. ایک اور مقام ہے کہ جہاں پہ جو ہے آپ کو لگتا ہے کہ رام آپ کو جپ رہا ہے، آپ رام کو نہیں جپ رہے. ذاکر اور مذکور میں فرق ختم ہو جاتا ہے. اس پہ غالب کا ایک بڑا خوبصورت شعر بھی ہے. بہت خوبصورت سوال ہے یہ، آپ نے بہت پیارا سوال کیا. اس بات کو محی الدین ابن العربی نے کیا ہے. آپ نے یہ فرمایا ہے کہ علم بہت بڑا حجاب ہے. اس بات کو مختلف انداز سے اس کی تعویلات کی گئی ہیں. میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہاں پہ ابن العربی کا کہنا جو ہے شیخ اکبر کا، وہ بہت مناسب ہے اور بہت بڑی بات ہے. لیکن یہاں پہ شیخ اکبر کی مراد علم جسے وہ حجاب الاکبر کہتے ہیں، وہ ایکوائرڈ نالج ہے، اور وہ میموری ہے جو آپ کے پاس ہے، اور جو جس سے آپ کو چھٹکارا نہیں ملتا. ہر آنے والا نیا عمل، ہر آنے والا نیا انسان، ہر آپ کے سامنے گزرنے والا نیا فعل، آپ اپنے ایکوائرڈ ایکسپیرینشل نالج کی بیس پر ہی اس کو جج اور جسٹیفائی کرتے ہیں. اور یہیں پہ ہی ہم اصل میں مغالطے کا شکار ہوتے ہیں. شیخ کا کہنا جو ہے وہ حق ہے. شیخ کا کہنا یہ ہے کہ کسی بھی ایونٹ کو، کسی بھی سرٹن پرابلم کو جب دیکھو تو اپنے سیلف ایکسپیرینس کو زیرو پہ لے جاؤ. یعنی اس آن با آن جو معاملہ ہے اس کو اسی صورت میں انسٹنٹینیسلی دیکھیں گے تو شاید ہو سکتا ہے کہ آپ کے اوپر کشف ہو جائے، آپ کو سڈن انٹیوشن مل جائے کسی چیز کے بارے میں. اور یہ ہم سب انسانوں کے اندر یہ ساری جملہ جو ہے خصوصیات اللہ تعالیٰ نے ان کو ڈال کے ہمیں بنایا ہے. لیکن انہوں نے بڑی پیاری بات کی خواجہ شمس الدین عظیمی نے کہ انسان کے اندر تو 11,000 سے زیادہ سینسز موجود ہیں. آپ دیکھیں، آپ کبھی چاندنی رات میں اگر آپ کہیں ویرانے میں ہوں تو آپ کو لاکھوں قسم کے آثار ملیں گے. لیکن ان ساری چیزوں کو سمجھنے کے لیے دیکھیں جسے ہم علم کہتے ہیں نا، آپ نے پوچھا تھوڑی دیر پہلے کہ علم کسی نے حاصل کرنا ہے تو اس کا طریقہ کیا ہے. تو مختلف، میں نے آپ کو جیسے پہلے عرض کیا کہ اس میں میتھڈز ہیں. سب سے پہلے تو وہ انسان جو ہے نا وہ تھوڑا سا سماج سے، زمانے سے اور معاشرے سے کنارہ کشی اختیار کرے. اور اس سے مراد یہ ہے کہ ایک حالت اعتکاف میں چلا جائے. اور جو اعتکاف کی حالت ہے یہ بالکل ایسے ہی ہے جیسے احرام کی حالت ہے. اور اس میں یہ ضروری نہیں ہے کہ آپ نے باقاعدہ احرام پہن کے جب آپ نے جی صفا اور مروہ پہ اور جب آپ نے باقی مناسک حج ادا کرنے ہیں تو تبھی آپ نے کسی کو ایذا نہیں دینی، شکار نہیں کرنا، اور ایسے کہ دوسرے تیسرے جو جتنے جی انسانی اور حیوانی معاملات ہیں جو معمول میں جن کو مباح کہا گیا ہے لیکن احرام کی حالت میں ان کو حرام قرار دیا گیا.
تو بالکل یہی بات ہے کہ اسی طرح اپنے حالت اعتکاف میں جانا ہے، اور حالت اعتکاف میں ہم سبھی ہوتے ہیں۔ اگر ہم میں کسی کو اس بات کی تھوڑی سی جو ہے نا جھلک پڑ جائے، بھنک پڑ جائے، تو اس کو پتہ چلتا ہے کہ ہر شخص حالت اعتکاف میں ہے۔ تو سب سے پہلے جب آپ تنہائی میں جاتے ہیں یا جب آپ سیر و سیاحت کرتے ہیں تو آپ کے سامنے ایسے بیسیوں معاملات آتے ہیں، جنگلات میں، صحراؤں میں، ریگزاروں میں، مرغزاروں میں، کہ جہاں پہ آپ اپنی ذات کے اندر کے آسیب آپ کے سامنے مجسم ہو جاتے ہیں۔ تو انہی سب آسیبوں سے چھٹکارا حاصل جب آپ کر لیتے ہیں تو پھر آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ ہاں اب میں نے اس حجاب کو تار کیا ہے کہ اس میں سے اب کوئی روشنی جو ہے وہ افلاک کی آ رہی ہے۔ اصل علم، نقل علم، جیلی پیر، اصلی بابا، یہ سب جو ہے یہ ان ریلیشن چیزیں ہیں، یہ سب تقابلی جائزے ہیں، اور ہم تقابلی جائزوں کی بات نہیں کر رہے کسی انہوں نے یہ کہا میں نے وہ کہا، یہ فضول کی بحث ہے۔ اہم بات یہ ہے کہ آپ خود اپنے راستے پر چلیں، اپنی تلاش کے سفر پہ۔ اور اس میں واصف صاحب کی بات بہت خوبصورت ہے۔ آپ نے یہ کہا، اور یہ بات صرف واصف صاحب نے بھی نہیں کی، بہت لوگوں نے پہلے بھی کی ہے، کہ تلاش کی سفر میں انسان کا پہلا قدم ہی اس کی منزل ہوتی ہے۔ تو یہ what goes around comes around والی صورتحال ہے کہ انسان جب ایونچولی اپنا ایک لوسی فینومینا پورا کرتا ہے فلم کے کانٹیکسٹ میں، تو اسے پتہ چلتا ہے کہ میں ہی تو ایک راز تھا سینہ کائنات میں۔ اقبال فرماتے ہیں کہ تو نے یہ کیا ظلم کیا، غالباً ظلم کہتے ہیں یا ستم کہتے ہیں، کہ مجھ کو ہی آشکار کر دیا، میں ہی تو ایک راز تھا سینہ کائنات میں۔ یہ ہے کہ اس کی جو بنیادی وجہ ہے نا اس کو کرنے کی، میں سمجھتا ہوں کہ ہمیں اس کا بھی بار بار اس کو برابر کروانا چاہیے۔ وہ یہ ہے کہ دو دوست آپس میں کس طرح صحبت کرتے ہیں۔ وہ یہ ہے کہ دو کھوجی، دو متلاشی کیسے اپنے اپنے راستوں پر چل رہے ہیں، اور ایک دوسرے کو دیکھ کے، یعنی راستے میں وہ آپ نے دیکھا ہوگا لائٹ ہاؤسز بنے ہوتے ہیں سمندر کے اندر، وہ بحری بیڑوں کو نشاندہی کرانے کے لیے علامات ہوتی ہیں راستے میں۔ یعنی اقبال نے فرمایا نا کہ گزر جائے شکل سے آگے کہ یہ نور، گزر جائے شکل سے آگے کہ یہ نور، چراغے راہ ہے منزل نہیں۔ تو جو چراغے راہ ہے اس کو دیکھ کر آپ نے اپنی سمت کا تعین کیسے کرنا ہے، یہ تو اس لیے ہم کر رہے ہیں۔ اس کی کوئی وجہ یہ نہیں ہے کہ ہم کوئی مطلب منزل مقصود کو پا چکی ہیں، نہ ہی ہمارا ایسا کوئی دعویٰ ہے۔ جی یہ میں تاکیداً یہ بات کرنا چاہتا ہوں کہ ہمارا کوئی دعویٰ نہیں ہے کہ ہم منزل مقصود کو پا چکے ہیں، یا ہم کسی مطلب کوئی بہت ہی کوئی عجیب و غریب کوئی ماورائی باتیں، کوئی چکر نہیں۔ ہمارا صرف اور صرف یہ ہے کہ ہمارے وہ احباب، ہمارے وہ دوست، ہمارے وہ رفیق اور ہماری وہ آڈینس جو ہر وقت اپنے وقت کی قلت کی وجہ سے اور زمانے کی سرعت کی وجہ سے ہم تک نہیں پہنچ سکتے، یا ہم ان تک نہیں پہنچ سکتے، ان کے اور ہمارے مابین یہ برقی رابطہ ایک وسیلہ ہے بات کرنے کا، اور ایک دوسرے کی محفل، مجلس، صحبت اور گفتگو سے مستفیض ہونے کا۔ اس کے سوا ہمارا کوئی نہ سیاسی، نہ مذہبی، نہ ہی کسی قسم کا کوئی روحانی ایجنڈا شامل ہے بخدا۔ کہ ہمارا نہ تو یہ ہے کہ ہمیں کوئی بہت بڑے القابات کے ساتھ یاد کیا جائے کہ ہم تو فقیر لوگ ہیں جی، اور نہ ہی ہمارا یہ ہے کہ ہم کوئی مطلب کسی مخلوق کو، بالخصوص پاکستان میں مختلف مخلوقات رہتی ہیں، آسمانی، زمینی، نوری، ناری، تو ان میں سے کسی کو چھیڑ چھاڑ کسی کے ساتھ، بھائی ہمارا کیا ہے؟ فقیروں کا جھرمٹ گھڑی دو گھڑی ہے، شراب میں تیری بادہ خانے تیرے، جی میرا ایک سجدہ اور تیری کائناتیں، جبینے تیری آستانے تیرے۔ خوش رہیں، سلامت رہیں، اللہ